ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ہمارے لائیو نمبر اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور ابھی ہم اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ کالر بھی تھے نقوی صاحب، ان کی بھی بات پہ جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں پاکستان سے علی کاظم صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں عمومی پاکستان کے مخصوص صورتحال پر، اور خصوصاً وہاں پر جو ایک ٹارگٹ کلنگ کا جو نہ رکنے والا سلسلہ چل رہا ہے. تو ہم چلیں گے جناب علی کاظم صاحب کی طرف. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. جی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ. جی علی کاظم صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم ٹارگٹ کلنگ کے اوپر اور پاکستان کی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیے کہ کیا اس وقت کراچی کی صورتحال لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا ہے، کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی جائے خاص طور پر کراچی میں، تو گزشتہ کچھ تقریباً 7 سال سے ہم یہ دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ جو جمہوری حکومتیں ہیں یہ دعوے تو کرتی ہیں کہ امن و امان کے حوالے سے بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، فلاں چیز کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے. لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کچھ بھی کانکریٹ میجرز نظر نہیں آتے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ٹارگٹ کلنگ کے خاص طور پر واقعات جو ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ لیکن تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ نہ ہو رہی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے. جی بالکل. اچھا، کوئی دن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عام جو لوگ ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کے پیچھے، ہر آدمی کے پیچھے کوئی ایک دہشت گرد لگا ہوا ہے کہ جو اس کے نہ صرف تمام تر سرگرمیوں سے آگاہ ہے بلکہ ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ٹارگٹ کر کے بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. اور آج تک مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹارگٹ کلر صحیح معنی میں گرفتار نہیں کیا گیا. ایون کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ ہم نے اتنے ٹارگٹ کلر گرفتار کر لیے، اتنے لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن کسی سے بھی یہ کنسیشن بیان نہیں آیا کہ وہ کتنے شیعہ لوگوں کی یا اہل تشیع افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے ملوث رہا ہے. جی اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز بیان نہیں ہوئی، دوسرے جب یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹارگٹ کلر پکڑ لیا، کبھی یہ نہیں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کدھر سے آیا تھا، اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں. آخر ایسا بھی کیا جمہوریت کو تحفظ دے رہے ہیں آپ کہ آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی 100 لوگوں کو مارے گھوم رہا ہے، قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ بنیادی سوال یہ بنتا ہے نا. بالکل یہ حیرت انگیز، جی بالکل یہ حیرت انگیز بات یہ، بلکہ اس کے لیے میں آپ کو تازہ ترین یہ بات بتاؤں کہ ابھی علامہ عباس کمیلی کے جو داماد تھے علامہ علی عباس کمیلی، جب ان کے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا اس کے 2 دن کے بعد ہی یہاں مفتی نعیم صاحب کے داماد مرزا مسعود کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تو فوری طور کے اوپر DIG انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک ٹیم تو بنا دی گئی. اب ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ تحقیقات کرے گی ان قتل کے پیچھے کے عوامل. اب مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ علامہ علی عباس کمیلی ہو یا علامہ حسن ظفر نقوی ہو یا اور شیعہ جتنے بھی اہم رہنما ہیں، ان کو تواتر کے ساتھ ایک کالعدم تنظیم کی جانب سے باقاعدہ تحریری طور پر دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، لیکن کسی بھی انویسٹیگیشن ٹیم یا انویسٹیگیشن یونٹ نے ان دھمکیوں کا صحیح سنجیدگی سے نوٹس ہی نہیں لیا. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ شاید کوئی خاص وجوہات یا کچھ خاص عوامل یا کسی خاص پریشانی کی بنیاد کے اوپر جان بوجھ کر ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک انوکھی بات بتاؤں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو ہمیں حکومتی لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیں جی اتنی آسانی سے قابو نہیں پایا جا سکتا، ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ قابو پایا ہے لیکن مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں اپنے جرنلسٹک کیریئر میں لاسٹ 14 ایئر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو
کسی بھی معاملے سے یا امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے جن لوازمات یا جن اکوپمنٹ کی ضرورت ہونی چاہیے وہ آج تک پرووائڈ نہیں کیے گئے، بلکہ ان کے مد میں یا ان کے نام پر کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں فنڈ کی صورت میں، خرچ نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر کیمرہ، سی سی ٹی وی کیمراز، آج تک کراچی میں سی سی ٹی وی کیمرے کی بات ہوتی ہے، کہیں لگائے بھی جاتے ہیں لیکن وہ چند دن کام کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پولیس کے پاس جدید ترین گاڑیاں ہیں۔ جہاں آپ نے سی سی ٹی وی کی بات کری، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کروں گا، جہاں سی سی ٹی وی کی بات کی، میں ناظرین کے لیے پھر اس لمحات کو یاد دلانا چاہوں گا جہاں پر عاشورہ میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، جو قرآنی اوراق کے باکس کے اندر بم رکھا گیا تھا، اس کے اوپر لائٹ ہاؤس پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، وہ فوٹیج کبھی بتائی نہیں اس کی، وہ کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کام کرتے، ہمارے لیے نہیں کرتے کام کرتے ہیں، اس کے آگے سے جب ہمارے خلاف کوئی مطلب ان کے خلاف کوئی کام ہوگا نا، حکومت کے خلاف کچھ بھی، تو وہ سب کام کریں گے، مگر جب وہ بم کہاں سے آیا کیونکہ پھٹ رہا تھا ہمارے اوپر، تو نہیں معلوم کہاں سے آیا جناب۔ جی جی بالکل، دیکھیں جتنی بھی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ایون، وہ اپنی پولیسنگ کو کچھ اس طرح سے جو ہے استعمال کرتی ہیں کہ اگر کوئی معاملات اس طرح کی ہو، خاص طور پر جو دہشت گردی کا شکار کنٹریز ہیں وہاں پر خاص طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کہہ لیں یا ان لکیلی کہہ لیں کہ یہاں آج تک کم سے کم میں نے بحیثیت جرنلسٹ کوئی ایسے کانکریٹ اقدامات دیکھے ہی نہیں جن کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں اب ہمیں کچھ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ٹارگٹ کلنگ کا اب میں ٹارگٹ کلنگ کے اوپر آپ کا موضوع جو ہے اس پہ میں دوبارہ آؤں۔ کراچی کے چند علاقے ایسے ہیں کہ جن کو اگر کراچی کا شمالی وزیرستان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، ایک ناظم آباد کا علاقہ ہے، سائٹ کا علاقہ ہے۔ جی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ڈیلی ایک سے دو واقعات ہوتے ہیں اور ان میں خاص طور پر شیعہ آزاد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو چند دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں، کٹی بہاری کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، جی ہاں بالکل، دیکھیے بہت مشہور کراچی کی جگہ ہے۔ جی ہاں، صبح 8 بجے کے ٹائم 2 موٹر سائیکل سوار بندے اپنے ایک چھوٹی بچی کو اسکول چھوڑ کر واپس آئے اور ایک دکان پر وہ رک کے کچھ انہوں نے خریدنا تھا۔ وہاں پر ایک دوسرے موٹر سائیکل سوار آئے، انہوں نے ان دونوں کو ٹارگٹ کیا، ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے سروں میں گولی ماری اور اس سے 100 میٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا واضح فاصلہ، 100 میٹر کے فاصلے پر رینجرز کی اور پولیس کی چوکی بنی ہوئی جس میں اہلکار موجود تھے، لیکن انہوں نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا۔ میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے اسی معاملات کے اوپر جو ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا، میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعات سامنے ہوتے بھی ہیں، سب کو معلوم بھی ہے، اگر اسی وقت فوری طور کے اوپر ریئیکٹ کیا جائے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ علی قادری صاحب نہیں دیکھنے میں علی قادری صاحب مان چاہتا ہوں، فتح کلامی ہوئی آپ کی، لیکن ریئیکشن تو آتا ہے اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کا چالان پیش کیا جاتا ہے یا تو وہ چالان نامکمل ہوتا ہے جس پہ مقدمے کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی اور ملزم بری ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ چالان اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پر ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے وہ طالبان جو اس ملک میں امن نہیں چاہتے، وہ ان کے کیسز کو یا تو لنگر آن کرتے ہیں یا پھر اس کو جو ہے وہ سرد خانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی طالب صاحب، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں اسپاٹ کی۔ دیکھیں اسپاٹ کے اوپر میں آج آپ کو بتاؤں، آج سے 9 سال پہلے کراچی کے ایک DIG آپریشن تھے، ہم جرنلسٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ تعداد ان کی ہو گئی تھی، روزانہ 150 سے 250 اسٹریٹ کرائمز ہوتے تھے۔ جب ہم ان سے بیٹھے انہوں نے ان سے کہا کہ قادری صاحب اگر آپ میڈیا والے ہمارا ساتھ دیں تو میں 15 دن میں کراچی سے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی ایسی کون سی آپ کے پاس گیدر سنگھی ہے، ایسا کون سا آپ کے پاس عمل ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کہ میں اپنے تمام پولیس تھانوں کو ہدایات جاری کر دیتا ہوں کہ جہاں ان کو معمولی سا شبہ بھی ہو کہ یہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کر کے اس کو مار دیں۔ اس میں ہوگا یہ ہے کہ 10 اگر وارداتیں ہو رہی ہیں تو 7 جو لوگ ہیں
وہ کلپریٹ ہوں گے، 3 ہو سکتا ہے بے گناہ ہو، لیکن میڈیا اس کے اوپر واویلا نہ مچائے. اگر واویلا نہیں مچائے گا تو اس سے ہوگا یہ کہ چند دن کے بعد اب خود جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کے اندر خوف بیدار ہوگا. میری بات سمجھ میں؟ یہ کون سے بہادر آئی ٹی تھے؟ کون صاحب تھے؟ میں ان کا نام اس وقت نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی آئی جی مشتاق شاہ، اگر آپ نے نام سنا، ڈی آئی جی آپریشن مشتاق شاہ صاحب. اچھا اب دوسری بات یہ دیکھیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹارگٹ کلنگ کا کہیں واقع ہے، ایون کوئی کرائم ہو رہا ہے کسی بھی سڑک پر کسی بھی جگہ پر اور وہاں پر پولیس یا رینجرز کوئی بھی موجود ہے، ایٹ لیسٹ وہ ریئیکٹ کر کے کچھ تو کوئی 1 2 4 فائر تو کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس وقت بالکل خاموش تماشائی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ معاملات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی میں آپ کو سوری ٹو سے ہمارے جو قاضی صاحب آپ نے بات کی کہ یہ جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے، یہ جو کورٹ میں پیش کیا جانے والا نظام ہے، اس کا میں صحیح معنی میں اعتراف کروں گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نہ اس کے ایویڈنس اتنے ہوتے ہیں کہ جب وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو یا تو وہ باعزت بری ہو جاتا ہے یا وہ اس کا معاملہ جو ہے لیگل عام ہو جاتا ہے. جناب جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. کاظم صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہے میرا کہ MWM نے جمعے کے روز جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پروٹیسٹ کا ان کا جو اعلان ہے، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں کہ ابھی 2 دن پہلے مجلس وحدت المسلمین میں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے جو حکومتی ٹیم کے ساتھ، اور انہوں نے اس مذاکراتی ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کیا. علیحدگی کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حکومت سندھ یا وفاقی حکومت اس پر کوئی بھی ریئیکشن یا کوئی اقدامات نہیں کر رہی، نمبر 1، اور ساتھ میں مذاکراتی ٹیم کو بھی اور زیادہ ہیراسمنٹ یا ہراساں کیا جا رہا ہے. ایک تو چیز یہ آگے. دوسری بات دیکھیں، ایک مجھ سے بہت سارے لوگ عام لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کے معاملات جو ہیں یہ کس طرح سے رکیں گے. کیونکہ چاہے مجلس وحدت المسلمین ہو، شیعہ علماء کونسل ہو یا سنی تحریک ہو یا کوئی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت ہو، یہ تمام لوگ آپس میں بیٹھتے ضرور ہیں لیکن ان کے پاس کوئی بھی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ جس کو ان ریٹن وہ فارمولا حکومت کو پیش کریں کہ اس فارمولے کے تحت ٹارگٹ کلنگ یا امن و امان پر قابو پایا جا سکتا ہے. اب جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس پروٹیسٹ کے لیے انہوں نے نماز جمعہ کے بعد مختلف مساجد سے ریلیز نکالنے کا جو ہے پلان بنایا ہے. مختلف مقامات پہ ان کا یہ ہے کہ اس پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کچھ مقامات پہ دھرنے بھی لے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان ریلیز یا ان دھرنوں سے کوئی بھی امپیکٹ اسٹیبلش ہو سکے گا. کیا کرنا چاہیے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں اس کا بہت سیدھا سا حل یہ ہے کہ ہم خیال جماعتیں، کیونکہ بہت ساری مذہبی جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اہل تشیع نہیں ہیں لیکن کم سے کم ان کی ہم خیال ضرور ہے، وہ اس ٹارگٹ کلنگ یا دہشت گردی کے واقعات کی کھلے الفاظ میں مذمت کرتی ہیں. ان سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ باہم مل کے ایک فارمولا اسٹیپ بنایا جائے. دیکھیں ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مذاکرات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں مطالبات تو ہوتے ہیں لیکن فارمولا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہے پولیس افسران ہو یا وہ سیاستدان ہو یا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا فارمولا بنا سکے. وہ سسٹم کو اسی طرح سے چلا رہے ہیں جیسے چلتا چلا آیا. آپ کو ان کو راہ دکھانی پڑے گی کہ دیکھیں اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو ٹارگٹ کلنگ میں کچھ کمی آ سکتی ہے. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نازم آباد، اورنگی ٹاؤن، بنارس، یہ وہ علاقے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ شمالی وزیرستان کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن آپ ان علاقوں میں آپ جائیں آپ کو کہیں پولیس پیٹرولنگ نظر نہیں آئے گی. پیٹرولنگ کو بھی چھوڑ دیں، آپ کو چیک پوسٹ نظر نہیں آئے گی. چیک پوسٹ کو بھی اگر آپ بالکل مائنس کر دیں تو وہاں کے آپ تھانوں میں جا کے دیکھیں کہ وہاں تھانوں میں پولیس کا عملہ نظر نہیں آئے گا. اور اس عملے کو بھی چھوڑ دیں، آپ کو اسٹریٹ لائٹس جلتی نظر نہیں آئیں گی شام کے اوقات میں، جس کی وجہ سے بہت سارے سنسان مقامات یا
अच्छी खासी मखसूस सड़क जो है वो तूफान और जंगल बयाबान का मंजर पेश करती है, जिसकी वजह से टारगेट क्लियर को मौका मिल जाता है। और बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको बुनियाद बना के इनसे डिस्कस किया जा सकता है, और इन टारगेट क्लियर के जितने भी मामला हैं मुकम्मल खात्मा ना सही लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। जी, बहुत ही मुफस्सिल गुफ्तगू फरमाई, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जहाँ तक इन्होंने गुफ्तगू की, और इन्होंने एक पॉइंट इसमें निकाला ये कि इनके पास जिन्होंने कहा कि हमारी जमातें हैं, मिल के बैठते तो हैं मगर कोई लाएअमल कॉन्क्रीट ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके तहत गवर्नमेंट से बात हो सके कि इस पे काम करो और उस पर प्रेशर दें। यही वाली बात जो नकवी साहब ने की उस वक़्त कि हम आबादी के एतबार से 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ थोड़े नहीं होते, ठीक है, बहुत बड़े एक लार्ज नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है कि हम टुकड़ों में हैं, ठीक है, पॉलिटिकल नज़रियात हर मुल्क में जमातें होती हैं, क्या वजह? मैं एक कॉल ले लूँ फिर इसके इस पर बात करते हैं, शामिल करते हैं एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मखसूसन से बात कर रहा हूँ वाट्सएप से। जनाब जनाब जनाब, आपके ब्रेक पर जाने से पहले किबला नकवी साहब ने ग्लासगो से एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, बस जवाब तो उसका नहीं मिलता है। जी, उनका ये फरमाना था कि काजी के 14 बंदे मरे हैं तो उसने आवाज यहाँ तक पहुँचाई है, और हमारे 100 बंदे बिल्कुल ऐसा ही है। शायद शेर इसी तरह है, अब भी कोहतूर से आती है सदाए हक, पहले करे तो कोई कलबे करीम पैदा। हम में आप नकवी साहब कोई लीडर तलाश कर रहे हैं हम शियों में, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो भी पूछ सकता है कि हमारे 100 आदमी क्यों मरे हैं। नकवी साहब के पास इसका शायद जवाब नहीं होगा कि हमारा लीडर कौन है। अब भी जो हमारी हैसियत है इस वक्त वो कहर कादी के साथ मिलने की वजह से है, वातुल मुस्लिमीन की वजह से है। वो शायद अलग से नाम इसलिए ले रहे हैं कि शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास भी 2-3 पार्टियां सुन्नी ताज कौंसिल है, वातुल मुस्लिमीन है, पैट है, इमरान खान की है। लेकिन वो कहते हैं गली के एक आदमी के में तार उसको मिला तो गली से जाते हुए कोई आदमी शमला बहुत ऊंचा बांधा हुआ था, उसने पुनः पर तो उसे दिखाया कि मियां ये तार पढ़ दो। उन्होंने बड़ी कोशिश की, तार पेंसिल से लिखा होता था, फिर भी मध्यम लफज से रोशनी भी कम थी, वो नहीं पढ़ पाया। तो वो आदमी कहता है इतना ऊंचा शमला बांधते हो और तार नहीं पढ़ सकते हो। उसने अपने सर से कुला उतारी और उसके सर पर रख दी कि अगर कुला की ऊंचाई से तार पड़ा जा सकता तो तुम खुद पढ़ लो और मुझे ये वापस कर देना। अगर कोई लीडर है नकवी साहब के पास तो वो ले आए, तारुल कादरी से ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास सवाल का जवाब ये है, या नकवी साहब के साथ शायद जवाब हो कि हमारा लीडर कौन है इस वक्त। क्या हमें भी वही इत्तेहाद है, क्या हमें भी वही शऊर है, क्या हमें भी वही लीडरशिप है? कोई एक फर्क बता दें। अहले तशय्युअ में सिर्फ 5 करोड़ गिनने से बात नहीं बनती है, 5 करोड़ होंगे तो क्या होगा, लीडर नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वही बात हम चलते हैं उसी बात के ऊपर, और जानना चाहेंगे कि जो नकवी साहब ने कहा कि देखिए, मैं नंबर की बात होगी, बहुत हैं, उन्होंने भी कहा कि नंबर से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ उनकी बात से। लीडरशिप का क्या मामला है, कब हम एक कॉन्क्रीट उसके ऊपर हल पे आएंगे? क्यों 4-5 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 में, जैसे भी आप कहें। मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कितने लोगों में, अगर जैसे नकवी साहब की एक बात कि हमारा धरना नहीं हुआ, कभी हम नहीं निकले बाहर, हमारे कायदीन ने जो है वो हमें लीड नहीं किया और हमारे कायदीन नहीं बैठे, तो मैं कहूँगा नकवी साहब को कि क्या वो भूल गए -20 डिग्री में बैठे हुए कोयटा के शोधा के वारिस जो तकरीबन 15 से 20 दिन तक कोयटा में अपने लाशों के साथ 80 या 82 लाशें रख के वो बैठे रहे। और पहली मरतबा ऐसे हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पहुँचा और उन्होंने उनसे नेगोशिएट किया और वो फिर सब ख़त्म हुआ, जो हज़ारा बरादरी ने हमारा प्रोटेस्ट किया था। और मैं ये मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि मैं MWM की फेवर करूँ या तहरीक की करूँ, सब हम हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हम हैं, हम किस नाम से हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम हैं। अगर वो वहाँ बैठे और उन्होंने कराची में
آئے دن دھرنا ہوتا ہے, آپ تشریف لائیے, آپ بیٹھیے اس میں. یہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے مانچسٹر میں, آپ تشریف لائیے. آپ دیکھیں لپ سروس سے بہتر ہے کہ آپ امپورٹ دیں. آپ نے بات کرنا اچھی بات ہے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل ایفرٹس بھی کرنی چاہیے اور فزیکل انپٹ بھی دینی چاہیے جا کے, اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی لیول پہ انپٹ دے رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں نا, وہ لوگ بیٹھے بالکل بیٹھے, پوری دنیا نے دیکھا, بالکل دیکھا, اور مثال قائم کر دی, مثال قائم کر دی. دھرنے کا پہلی مرتبہ اتنا پیسفل دھرنا وہ بھی کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا, برف میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور جنازوں کے ساتھ بیٹھے, ٹھیک ہے. بالکل پرائم منسٹر گئے اس وقت, بات بھی کری, اس گورنمنٹ نے سب کچھ کیا, سلسلہ آج تک رکا نہیں. بات یہ ہو رہی ہے, بات یہ نہیں ہے اس دھرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے, بات یہ تاریخی کام کی ہے قوم نے, سلسلہ رک نہیں رہا. وہ کانکریٹ سچویشن جو سلوشن آپ پیش کر رہے ہیں جائیں گے, جس پر آگے بات ہوگی, جیسے رکے گا کی بات کر رہے ہیں, ٹارگٹ لنک بند نہیں ہو رہی ہے آپ کی. جو ایک سلوشن میں بتا دیتا ہوں, اس کا رک جائے گی. بتائیے. علی کو ماننا چھوڑ دیں, آپ کو مارنا چھوڑ دیں گے. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. تو پھر شہادت کی جو ہے وہ خوش آمدید کہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں. مگر لاہے عمل تو ہونا, لاہے عمل یہی ہو سکتا ہے. دیکھیں جو پرامن قومیں ہوتی ہیں, پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں, میں اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں نا. جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا کام ہے, اس کا فرض ہے نا لا اینڈ آرڈر. دیکھیں شہادت کا ملنا تو خدا کی جانب سے ہے نا, کہ ایک آدمی کو مارا گیا, خدا اس کو کن درجات سے نوازتا ہے, وہ تو خدا ہی کام ہے نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ قدرت و طاقت رکھتے ہوئے اسٹیٹ ہے, پوری ایک گورننگ باڈی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں ہے وزیر اعلیٰ صاحب, کہاں ہیں؟ میں ایک کال جو ہے اس کے بعد ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ان کو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے, ان کو السلام علیکم چاہیے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ میں ملک یعقوب بلیکسٹون سے بات کر رہا ہوں. جناب جناب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں بڑی دیر سے, اور ابھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ 14 شہداء کا معاملہ لے کر قاضی تو آج 1 مہینے سے دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے کئی 1400 شہید ہو گئے. ہم میں سے وہ جمعیت پیدا نہیں ہو سکی جو ہم پیدا ہونی چاہیے تھی. پارا سنا, گرگت, کوئٹہ, کراچی, ہر روز سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. میری تعزیت ہے جناب عباس قبادی کی خدمت پر, طالب جان کی خدمت میں بھی, اور مفتی نعیم کی خدمت میں بھی, لیکن آپ تو کم از کم ہوش میں آؤ اور قوم کو اکٹھا کرو. یہ اسلام کے نام پر جو کٹو غارت ہو رہی ہے, اس کے ذمہ دار علماء بھی ہیں اور اطرافیہ بھی ہے. سید قائم علی شاہ سید بھی ہیں اور غالباً شیعہ بھی ہے, لیکن کسی شیعہ کے قتل پر ان کے چہرے پر میں نے کوئی ایسا پیسہ نہیں دیکھا کہ یہ دکھ ہوئے ہو. یہ باتیں دکھ, مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہو. قوم کی تربیت علماء نے نہیں کی, قوم صرف مسائل پر رونا اور فضائل پر نعرے لگانا جانتی ہے. قوم کو تیار کرنے کا جو منصب ہے وہ علماء کرام کی خدمت ہے, لیکن یہ چوری میں بچے ہوئے جب تک کہ متحد نہیں ہوں گے آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے اور آپ اسی سے قتل ہوتے رہیں گے. اس طرح کی حال ہے کہ بالکل مولا کائنات امیر المومنین کے حکم پر امام زمانہ جو اللہ علیہ شریف کو قائد مانتے ہوئے جھنڈے سے لے کر کے ہو جائے 5 کروڑ کی آواز خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا چمباد تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے جنحات. مطابقات محمد سے لے کر افکار حسینی تک, اگر ہم افکار حسینی کو اپنائیں جس کی ہم ازادار ہیں یا جس سے ہم مستفید ہو کر حقیقی اسلام کی طرف ہمارا رجحان ہے, تو حسین علیہ السلام نے تو کسی کی پرواہ نہیں, کسی بچر کو لے کر چلے آگے تھے اور آج تک ان کی آواز سدائے عالم میں گونج رہی ہے. ہم 5 کروڑ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کا ذمہ دار صرف اکابرین شیعہ ہیں اور علماء شیعہ. بہت شکریہ. جب تک قوم کی صحیح تربیت نہیں کریں گے جہاد کے طرف اس وقت تک ہماری ٹارگٹ کلنگ ختم نہیں ہو سکتی. اور کم از کم قاضی صاحب کو یہ اتنا ضرور جاتا ہے کہ اس نے ہمارے وعدۃ المسلمین کو ساتھ لگا کر اصلی اتحاد کے بنا کر ایک آواز سے پیدا کیا اپنی 14 شہداء سے لے کر. ہم 2314 شہداء قتل ہو چکے, شہید ہو چکے ہیں, اور ہر روز کراچی میں کریم آفتہ نیشن قتل ہو رہی ہے, شہید ہو رہی ہے, لیکن ہم بالکل ناکامی متائے کارواں جاتا رہا.
اور کاروبار کے دل سے ایسا کوئی گیا جاتا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی سبق آموز گفتگو فرمائی ملک یعقوب صاحب نے, اور اس کے اوپر ابھی ہم آگے اس موضوع کو لے کے چلیں گے اور بات کریں گے. اور ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم, ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ہم جاتے ہیں مختصر سی بریک پر اور واپس آتے ہیں تو اسی پروگرام کو شروع کریں گے.